سچائی کا لسان، ہدایت کا لسان، علم کا لسان، اللہ کے ترجمان، انبیاء پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم ناظرین، پور معروف کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، چاپ مؤسسۃ العالمین للمطبوعات، 2010 میں بیروت لبنان میں چھپی، حاکم حسکانی کی ایک کتاب ہے۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اس آیہ شریفہ کے ذیل میں دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یہ خود اپنے سند کے ساتھ رسالت پناہ سے روایت کرتے ہیں۔ لیلۃ عرج بی الی السماء حملنی جبرائیل علی جناح الایمن فقیل لی، جب مجھے آسمان لے کے گیا تھا اللہ معراج پر، جبرائیل نے مجھے اپنے دائیں پر پہ، دائیں ونگ پہ مجھے آسمان لے کے گیا ہے، اس پہ حمل کیا، تو اس نے مجھ سے پوچھا من استخلفتہ علی اہل الارض، زمین پہ آپ کا خلیفہ کون ہے، آپ آئیں۔ فقلت خیر اہلها لها اہلا علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں نے کہا کہ زمین میں سب سے بہترین کو میں، یہ شیعوں کا امام نہیں ہے، احناف کا امام ہے، تو یہ ان کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پہلے دکھا دیا کہ جماعت عمریہ کے بڑے بڑے محدث ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرائیل، میں نے اس کو اپنا جانشین بنایا کہ جو زمین میں سب سے بہترین ہے، سب سے والا ترین ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے، اخی و حبیبی، وہ میرا بھائی ہے، میرا معشوق ہے، میرا حبیب ہے، وہ سحری میرا داماد ہے، ابن عمی، وہ میرا چچا کا بھائی ہے۔ فقیل یا محمد تحبہ، ملائکہ نے مجھ سے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ محبت فرماتے ہیں؟ میں نے کہا نعم یا رب العالمین، بلکہ اللہ کی جانب سے ندایت ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یا رب العالمین، جی ہاں میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ فقال لی حبہ ومر امتک بحبہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت محبت کریں اور اپنی امت کو بھی حکم دے دیں کہ علی علیہ السلام سے محبت کریں۔ فإنی انا العلی الاعلی اشتقت له من اسماء اسما فسمیته علی، میں علی اعلی ہوں، میں نے ان کا نام اپنے نام سے شق کر کے بنایا، میں علی ہوں، اعلی ہوں، ان کا نام میں نے اپنے نام سے علی رکھا ہے۔ فحبت جبرائیل علیہ السلام فقال، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک اقرأ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا اور آپ کو یہ پیغام بھیجیے کہ یہ آیت آپ تلاوت کریں۔ قلت وما اقرأ، میں نے کہا کہ کیا پڑھوں، تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، تو آپ یہ آیت، اس آیت کی تلاوت کریں، تو آپ کی اپنی کتاب میں ہے، حدیث ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے جی، آپ کی اپنی کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ سن لے میرے بھائی کہ یہ ان کی شان ہے۔ شیخ صاحب بس 10 سیکنڈ دے دو، 10 سیکنڈ دے دو، میرا جواب ختم ہے، 10-15 سیکنڈ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت و خلافت سے بالاتر والاتر مقام ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا، وہ جو انبیاء بنی اسرائیل پر لسان صدق ہدایت کا زبان ہے۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اس لسان سے کبھی جھوٹ، کبھی خطا، کبھی کذب، کبھی غلطی نکل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو انبیاء سے افضل ہے بنص قرآن، آپ کی اپنی کتاب کا یہ حدیث ہے اور آیے قرآن کی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت کی امامت سے بالاتر مقام عطا کیا قرآن مجید میں، اور جو لسان صدق ہے، یعنی وہ اللہ نے اس کو لسان صدق بولا، سچائی کا لسان، وحی کا لسان، ہدایت کا لسان، اتباع اسی کا متعین ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کا اتباع کرنا یہ غلطی ہے، خطا ہے، کفر بالقرآن ہے، یہ امامت ان کا ثابت کرتی میں نے نص قرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، آپ نے دیکھا کہ محمد ذیشان سعید صاحب کے سامنے حسن العیاری شیعہ نے حضرت مولا حیدر کرار کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے لسان صدق علیہ پڑھ کے شواہد التنزیل کی ایک روایت پیش کی اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر قرار دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دنیا میں جتنے بھی دجل کرنے والے لوگ ہیں نا یاری، تیرے اس دجل کو دیکھ کے وہ بھی شرما گئے ہوں گے، تو اتنا بڑا دجال اور اتنا بڑا کذاب ہے کہ تو نے اس کو رسول اللہ کی تفسیر بتایا، تو نے اس کو رسول اللہ کی حدیث بتائی، تو نے اس کو رسول اللہ کا فرمان کہا، تو نے اس کو حدیث کہا، تو اس کو حدیث صحیح سمجھا اور اس کو حدیث صحیح بنا کے تو نے پیش کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ شرم کہاں سے آئے تجھ کو؟ اب تو خلیفہ بلا فضل ثابت کرنا مولا مرتضیٰ کو، تجھ میں جرت ہے، جسارت ہے، اگر تو حلال کا ہے تو کرتا نہ ثابت، لیکن تو کر نہ سکا کسی کے سامنے، ایک سنی کے سامنے بھی، کسی بھی سنی کے سامنے تو حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ بلا فضل نہیں ثابت کر سکتا۔ اور جو تو نے شواہد التنزیل سے جو روایت تو نے پڑھی ہے، حال اس کا جو ہے جس کو تو رسول اللہ کی حدیث کہتا ہے، رسول اللہ کی تفسیر کہتا ہے احناف کی کتاب اور احناف کی محدث ہیں اور جماعت مخالفین کے ہیں، تو اتنا جھوٹا اور اتنا کذاب ہے کہ یہ روایت جو تو نے پیش کی ہے، اس میں صرف ایک راوی، چلو 2 راوی، ایک اس میں اسماعیل بن علی الخزائی جو ہے اس کی توثیق ثابت کر دے، اس کا ثقہ ہونا ثابت کر دے، جبکہ خطیب بغدادی تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں غیر ثقہ، یہ ثقہ ہی نہیں ہے، اس کی تعدیل ثابت کر دے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا باپ جو ہے اسماعیل بن علی کا باپ علی الخزائی جو ہے اس کی توثیق ثابت کر دے۔
تو یہ جو دو راوی ہیں ان کی توثیق ثابت کر دے, اس روایت کو تو صحیح ثابت کر دے, پھر تو یہ بات کہہ سکے گا کہ یہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے, وغیرہ تو یہ کہہ نہیں سکتا. اتنا بڑا جھوٹا کذاب غدار ہے تو, جو ہے رافضیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تو کہتا ہے میں مولا مرتضیٰ کو خلیفہ اول ثابت کروں گا. یہ ثابت کیا ہے تو نے, یہ اوقات ہے, یہ جس کا نام لیتی ہے تیری کمپنی کہ ہمارا یاری جو ہے وہ بہت بڑی, اور یقیناً تو بہت بڑی بیماری ہے. اب اگر تو اپنے باپ کا ہے نا تو اس روایت کو جو ہے صحیح ثابت کر, اس روایت کو صحیح ثابت کر. لیکن اگر اپنے باپ کا ہوگا تو صحیح ثابت کرے گا نا. اور ہمیں پتہ ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ تم تک پہنچتی ہے, تم اس کو دیکھتے ہو, تمہارے علم میں ہے, تم جواب نہیں دے رہے, ہاتھ نہیں لگا رہے. تمہارے کتے جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے بات کریں, کر نا تو ہم سے بات, ہم تمہیں دیکھیں, لیکن تمہاری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیوں تو نظریں چرا رہا ہے؟ اس لیے کہ تیرے پاس جواب ہو تو دے, حلال کا ہوگا تو جواب دے گا نا. کہ جو روایت تو نے پیش کی ہے ان روایت کی توثیق تو پیش کر نا, تعدیل پیش کر, اس روایت کو صحیح ثابت کر نا. نہ تیرے سے ہوگی کبھی, نہ تیرے پورے دھڑے میں سے ابھی تک ماں نے وہ جنے ہی نہیں ہے جو اس کو صحیح ثابت کرے گا. شواہد و تنزیل کی تو نے ایک روایت پیش کر دی, اور حضرت علی جو ہے وہ لسان صدق جو ہے ثابت ہو گئے, نبیوں پہ ثابت ہو گئے, امامت و خلافت سے بالاتر منصب ان کے لیے ثابت ہو گیا. ایسے نہیں ثابت ہوتا, جھوٹے کذاب, ایسے تیرے دجل سے جو ہے نا باتیں نہیں بنتی. اگر تمہیں ہمت ہے, جرأت ہے, جسارت ہے تو اصول دین میں سے ہے تمہارے ہاں حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت امامت, تو اس اصول دین کے لیے جو ہے نصیحت اللہ کے قرآن سے پڑھ. اگر پھر تو نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ تو مکمل نہیں ہے, تو قرآن جو ہے بکری کھا گیا, اور تو نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ رسول کے اوپر زبان کھولی اور تو نے کہا قرآن بکری, اس میں قرآن کے لفظ کہاں ہے کہ پورا قرآن تھا, وہ تو چند منسوخ آیات تھیں, اور اس میں بھی ابو اسحاق جو ہے اس کے ضبط کے اوپر کلام ہے, ابو اسحاق کے ضبط کے اوپر کلام ہے, ہم اس روایت کو نہیں مانتے. جبکہ تو جس روایت کو مانتا ہے سورہ کافی کے اندر قرینی نے جس کو نقل کیا, اس کے اندر امام باقر کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن ضائع ہو گیا ہے, قرآن جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گیا ہے, غرق ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. الا الی اللہ تسیر الامور کے علاوہ کوئی آیت بچی نہیں ہے. تو کس منہ سے قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے؟ امام باقر یہ فرماتے ہیں, اور امام باقر کے بیٹے کو اس لیے قرآن ہی نہیں آتا تھا بقول تیری حدیث کے. تم تو میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس کو قرآن نہیں آتا تھا, اس میں غلطیاں ہیں قرآن پڑھنے میں. تیرے امام کو قرآن نہیں آتا تھا, تیری حدیث کہہ رہی ہے, اور قرآن تمہارے. اس لیے ہمارے قرآن کو, مصحف عثمان کو جو صحابہ کا جمع کرتا قرآن ہے, اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تمہارے دھڑے کا کوئی تعلق ہے. جب اپنا قرآن لے کے آؤ اور اپنے قرآن سے آیات پیش کرو, نہ آیت تطہیر پڑھ سکتے ہو, نہ آیت تبلیغ پڑھ سکتے, کوئی آیت کسی آیت کو تم ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے, لگا ہی نہیں سکتے. اگر صحابہ اللہ کا کلام جمع کریں دو گتوں کے درمیان, وہ معتبر ہو جاتے اور اس کو چومتے اٹھاتے ہو, تو صحابہ رسول اللہ کی حدیث جو ہیں جمع کریں, بیان کریں, ان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہاں عدالت مشکوک ہو جاتی, ایمان مشکوک ہو جاتا ہے, تو یہاں کیوں نہیں ان کا ایمان تمہارے نزدیک مشکوک اور ان کی کاوش مشکوک کیوں نہیں ہے؟ اس قرآن کو کیوں اٹھائے بیٹھے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس قرآن سے؟ تمہارے ٹبر کا, تمہاری ٹیم کا, تمہاری کمپنی کا کیا تعلق ہے اس قرآن سے؟ حالانکہ تمہارے امام نے کہہ دیا, کتاب نوادر کے اندر دیکھ لو کہ قرآن جو غرق ہو گیا, ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا, یہ تمہارے امام کہہ رہے ہیں, تمہاری حدیث ہے, اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں کہ تو تعویل کرے گا تو تمہاری تعویل ہمارے لیے حجت ہو جائے گی. تو ذیشان صاحب کے سامنے بھی تو مولا مرتضیٰ کو, حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ بلا فاصل ثابت نہیں کر سکا. تو ہار گیا ہے جاری بیماری. اور غور کر, شیشہ دیکھ, آئینہ دیکھ, تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے اور شیعوں کو بھی چونا لگایا ہے. تو نے ساری زندگی تم ایسے ہی چونا لگاتے رہو گے, اپنی قوم کو بھی چونا لگاتے ہو, شرم کرو کچھ.